الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق اللہ العظیم ورسولہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حالات جیسے ہمارے وطن کے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا تیسرا آ جاتا ہے. یہ توہین رسالت کا مسئلہ ہمارے وطن عزیز میں اس وقت طوفان بن کر اٹھا ہے، اور اس میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت، ان کی محبت، ان سے عقیدت، ان سے مومنین کا عشق، وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کو ناموس رسالت، آپ کے ناموس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے جو ابھی میں نے پڑھا، بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح، بالکل صحیح اعلیٰ درجے کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا، تمہارا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. ماں باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، تمام دوست، احباب سب قربان ہو جائیں ایک ناموس رسالت پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر مومن اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ اس کو قربانی کا موقع ملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے. اب یہ جو فیصلہ آیا اس سے لوگوں کے دل دکھے، ہمارا بھی دل دکھا ہوا ہے، زخمی ہے دل، اور ایسا اٹھا ہے مسئلہ کہ اس کو حل کرنے کی جو راستے بنتے ہیں ہم نے پیش بھی کیے، ان پر ابھی تک عمل نہیں ہو رہا. ہم نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، پھر وہ اخبارات میں بھی آیا اور اس پر پھر عمل بھی شروع ہوا.
کہ اس مصیبت کا مسئلہ حل ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ جو کیا ہے اس نے کچھ دلائل دیے، بے دلیل بات نہیں کی، شرعی قانون کے حوالوں سے بات کی ہے، فیصلے میں شرعی قانون کے حوالے سے بات کی ہے، اور بہت سارے اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں جو قابل غور ہوتے ہیں علماء کے لیے بھی، فقہاء کے لیے بھی، محدثین کے لیے بھی، ماہرین قانون کے لیے بھی۔ کوئی بھی کسی جرم کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ اس نے چوری کی ہے تو وہ ہاتھ نہیں کاٹ دیے جاتے، بلکہ بڑی اس کی پابندیاں ہوتی ہیں، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ ایک مثال آپ سمجھیں، حد جاری ہوتی، جتنی حدود سزائیں، شرعی سزائیں، ان کے بارے میں یہاں تک احتیاط ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ادرؤ الحدود ما استطعتم، جتنا ہو سکے حد کو تم سے بچاؤ، مجرم کو حد جاری ہونے سے حتیٰ ہو سکے تو اس کو بچاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ذرا سا بھی اگر شبہ پیدا ہو جائے تو حد نہ لگائی جائے، ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اب باتیں کوئی باریک نہ ہو جائیں، کئی علمی باتیں ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ چوری جو چوری جس کے ہاتھ کٹتے ہیں وہ ہر چوری نہیں ہے، آپ کی جیب میں سے کسی نے نکال دیا اس کے ہاتھ نہیں کٹ جائیں گے چلتے پھرتے، اس کے کچھ قوانین ہیں۔ محفوظ جگہ سے کسی کا مال کو کوئی نکالے، محفوظ جگہ میں اس نے رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر، میں دکان کے اندر محفوظ جگہ پر رکھا ہوا، وہاں سے کوئی نکالے باہر لے جائے چوری کر کے، اس کو تو ہاتھ کٹیں گے اگر گواہیاں ثابت ہو جائیں، گواہیاں کم از کم 2 گواہ آ جائیں، 2 گواہ ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو مال باہر نکالتے ہوئے اور اس نے چوری کی ہے، کسی قسم کا شبہ نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ وہ گواہیاں دیتے ہیں، گواہوں کے بیان میں تضاد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، متفقہ ہو، تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لیکن اگر 2 آدمی چور ہیں، ایک باہر کھڑا ہے ایک اندر ہے، اس نے چوری کا مال نکال کر دروازے پر رکھا، دوسرے نے دروازے سے اٹھا لیا، فقہاء کہتے ہیں کہ اس نے نہیں، وہ چوری نہیں کی جس سے ہاتھ کٹتے ہیں، کیونکہ وہ چوری جس سے ہاتھ کٹتے ہیں وہ ہے جو محفوظ جگہ سے نکال کر غیر میں باہر نکالے۔ یہاں ایک آدمی نے محفوظ جگہ سے نکالا نہیں، دروازے پر رکھا ہے، اور دوسروں نے اٹھایا ہے، وہ اس نے اندر سے نہیں نکالا، باہر سے اٹھایا، تو نہ اس کا ہاتھ کٹیں گے نہ اس کا ہاتھ کٹیں گے۔ شبے کا فائدہ دے دیا جائے گا مجرم کو کہ تمہارا ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ جب پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں حدود آرڈیننس نافذ ہو رہا تھا، اس وقت یہ مسائل سب سامنے تھے، ہمارے سامنے تھے، علماء کے سامنے تھے، مشورے ہو رہے تھے، تو یہ مسائل بھی آ رہے تھے۔ اس میں یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ اگر ہم نے اس میں احتیاط نہ برتی تو یہ اسلامی قوانین بدنام ہو جائیں گے۔ تو ذرا سے کسی کو شبہ ہوا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ شبہ ہوا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، تو دنیا میں بدنام ہو جائیں گے کہ کیسے قانون ہے اسلام کا؟ اسلام کا قانون تو محکم قانون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے وہ بڑا مستحکم ہے، ہر اس کی ایک حد ہے، اس کا ایک احترام ہے، وہاں کوئی غلطی نہیں ہوتی، قانون بنانے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کہیں ذرا سا شبہ ہو جائے گا حد ساقط ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ مشہور قاعدہ ہے، اسلامی عدالت کا بھی قانون ہے کہ شبے کا فائدہ مجرم کو پہنچتا ہے، ملزم کو پہنچتا ہے۔ اگر مجرم کے جرم میں شبہ پیدا ہو جائے گا اس شبے کی وجہ سے اس کی سزا میں کمی آ جائے گی، یا ختم ہو جائے گی سزا یا کمی آ جائے گی، وہ نہیں سزا لگے گی جو اس کا قانون بنتا، قانون سے جو سزا اس جرم کی مقرر ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے۔
سپریم کورٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے بارے میں توقع کرنا آسان نہیں ہے کہ ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزین نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہماری تو جانیں قربان ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر، لیکن ہم تو فیصلہ قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی رائے میں غلطی ہو جائے، جج کی رائے میں غلطی ہو جائے، فیصلے میں غلطی ہو جائے، غور و فکر میں غلطی ہو جائے، تو اس قسم کی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں علمی معاملات میں، اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے شبہ کا فائدہ دیا مجرمہ کو، اور متعدی ایک شبہ نہیں بلکہ بہت سارے شبہات نکالے کہ ثبوت میں یہ نقص ہے، یہاں یہ شبہ پیدا ہوا ہے، اور بلا شبہ وہ قابل غور ہے۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوا ہے ثبوت میں، جرم کے ثبوت میں بلا شبہ غور ہے، یہاں یہ شبہ پیدا ہوا ہے اس کے اقرار کے سلسلے میں، بلا شبہ یہ سب قابل غور ہے۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں ہم جذبات کی روح میں بہہ جائیں کہ چاہے شریعت کا قانون کچھ بھی ہو اور ہم قتل کر دیں، کسی کو جان سے مار دیں۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو چیف جسٹس نے فیصلہ جو کیا ہے یہ نہیں کر دیا کہ آنکھیں بند کر کے کر دیا، بلکہ اس نے جو باتیں لکھی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ساری صحیح ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم ان کو قابل غور سمجھتے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ بغیر غور کیے کچھ ایک انتہا پسندانہ فیصلہ کر دینا بھی شریعت کے اصول کے خلاف بات ہے۔ چنانچہ ہم نے پچھلے جمعہ کو جو بات کہی تھی وہ اس کا حل تھا، اور وہ یہ کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ نظر ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قانونی طور پر اس فیصلے کا جائزہ لیا جائے کہ ان کا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک غلط ہے، کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، کہاں انہوں نے صحیح کہا ہے۔ سپریم کورٹ ہی سے کہا جائے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بڑی بینچ بنائی جائے، یہ 3 ججوں کے اوپر مشتمل تھی بینچ، یہ بڑی بینچ بنائی جائے جس کے اندر دوسرے جج بھی شامل کیے جائیں، وہ بھی مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کو معاملہ اہم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے، ہماری قربان ہو جائیں سب چیزیں اگر ہمارے اس کے اندر کوتاہی، ہم سستی برتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بلکہ سپریم کورٹ بھی بہتر یہ ہوگا جب لارجر بینچ ہو تو سپریم کورٹ بھی چاہے تو یہ سپریم کورٹ میں ایک شریعت عدالت ایک ہوتی ہے، شعبہ ہے شریعت عدالت کا، شریعت عدالت کے ججوں کو بھی شامل کر لیا جائے، ان کو بھی مشورے میں شامل کریں، وہ بھی فیصلے کا جائزہ لیں۔ بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو اسی کام کا ادارہ ہے، حکومت کو اور قانون بنانے والوں کو مشورہ دیں، ان کو بھی شامل کر لیں۔ معاملہ اہم ہے، معمولی نہیں ہے، پورا اہتمام کے ساتھ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اگر پھر وہ بھی سزا کو برقرار رکھتی ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ اس کو قتل کریں، اس کے اندر بے سستی کرنا حرام ہوگا ہمارے لیے۔ لیکن اگر سبھی مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بلا شبہ جرم کے ثبوت میں شبہات ہیں اور جرم پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا جیسا کہ شرعی اعتبار سے ضرورت تھی، تو پھر اس کو رہا کرنا ہوگا۔ یہ بھی شریعت کا قانون، اور اس شریعت کے قانون کو پھر آنکھوں سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ کرنے والے تو اللہ رب العالمین کا قانون ہے، لیکن ہماری حکومت کی بے حسی کی باتیں ہیں۔ آج 1 ہفتہ ہو چکا ہے اس مسئلے کو، اخبارات میں اسی دن سے آنے لگا تھا کہ نظر ثانی کی اپیل ہوگی، آج تک اپیل نہیں ہوئی۔ اور آج حکومت کے کسی ذمہ دار نے یہ بھی اخبار میں آیا ہے کہ یہ اپیل کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس نے مقدمہ دائر کیا تھا جس آدمی نے، وہ دائر کرے اپیل، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
کیسی ذمہ داری نہیں ہے؟ پورے ملک میں تباہی پھیل رہی ہے، طوفان پھیلا ہوا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے ایسے فیصلے کو نظر ثانی کی اپیل کی جائے۔ قانون میں اس کی گنجائش ہے، بلکہ اصل تو اس قسم کے جرائم میں مدعی ہوتی ہے حکومت، استغاثہ حکومت ہوتی ہے، تو استغاثہ نے مقدمہ دائر کیا ہے، تو استغاثہ کا حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اور اس میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ اس کا تعداد بڑھائیں ججوں کی، اس کے بعد جو فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کر لیں۔ لیکن آج بے حسی کا یہ حال ہے ہمارے بعض لوگوں کا سرکاری طبقے میں کہ ایک ہفتہ گزر گیا، لوگوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، مگر نہ اپیل دائر کی ہے، بلکہ آج یہ خبر ہے کہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، وہی جس نے دعویٰ دائر کیا تھا وہی اپیل کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ آسیہ مسیح کو رہا کر دیا جائے گا، اور آسیہ مسیح کو وہاں سے دعوتیں بھی آ رہی ہیں یورپ کے بعض علاقوں سے، یورپی یونین کی طرف سے ان کے خاندان کو، کہ ان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں یہاں پہنچایا جائے۔ ہم نے یہ بات مذہبی مطالبہ کیا تھا کہ ECL میں اس کو نام ڈالا جائے تاکہ باہر جانے کی پر پابندی لگے، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا اس وقت تک وہ پاکستان سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ اگر فیصلہ ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کا اگر فیصلہ ہوا، اور اگر برات کا فیصلہ ہوا تو بری کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے پھر لے جائیں، دوسرے ملکوں میں بھی لے جائیں۔ لیکن ہماری حکومت نے یہ کام بھی ابھی تک نہیں کیا، ECL میں بھی نہیں ڈالا اس کے نام کو، اور سپریم کورٹ میں لارجر بینک سپریم کورٹ میں نظر ثانی کا مطالبہ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے بعض افراد، بعض ذمہ داران بہت بڑا خطرناک فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا کہ سپریم کورٹ کی نظر ثانی کے بغیر آسیہ مسیح کو ملک سے باہر بھیج دیا تو کچھ نہیں پتا پاکستان میں کتنا بڑا طوفان اٹھے گا۔ اور آج تو ہم علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور عدالت اور سب مل کر کرے، اس کے بعد تو پھر سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے پوری حکومت مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، توفیق دے، ہماری دعا ہے۔ ہم کسی پارٹی کے نہ دشمن ہیں، میں اپنے بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے جیسے بہت سارے بے شمار علماء اللہ کے فضل و کرم سے، اہل مدارس ہیں، ممبر رسول پر بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ممبر رسول امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں سے ہم وہی بات کرنے کے پابند ہیں جو تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اندر ہو اور اللہ کی تعالیٰ کی حدود میں ہو۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، قانون بتاتا ہے قرآن میں، اور آگے کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ قانون ہے ہمارا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس حد سے تجاوز نہ کرنا۔ جذبات میں آ کر بظاہر جذبات تو نیکی کا ہو اور کام کرنے سے حرام کام کرنے لگے۔ اب جیسا پاکستان میں یہاں ہوا، مولانا سیم الحق صاحب کا شہادت ہو گئی، توہین رسالت کرنے والے تو ان کے تو کوئی نقصان نہ پہنچا، مولانا سیم الحق صاحب کی شہادت ہو گئی، اتنی بڑی شخصیت اللہ نے، وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن کتنا بڑا زبردست نقصان ہو گیا ہمارے پاکستان کا، علمی طبقوں کا، علمی سطح کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ کہ اتنے جلاؤ گھیراؤ بھی قصہ بھی ہوئے، اور اس کی وجہ سے املاک کو نقصان پہنچا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ سرکاری املاک کس کی ہیں؟ وہ ہماری اور آپ کی ہیں، ہمارے سے ٹیکس لے کر وہ املاک بنائی گئی ہیں، سڑکیں اور سب کچھ، اربوں روپے کا نقصان اس کا ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور کتنے ہڑتالوں کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گئے، لوگ گھر میں بیٹھے رہے، مزدور کمانے سے بیٹھے رہے، بیمار ہسپتالوں میں علاج سے محروم رہ گئے۔ یہ اس کی اجازت کیسی تھی؟ یہ بھی کوئی شریعت کا قانون تو نہیں تھا۔ بے شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت
اور ناموس ایسی چیز ہے کہ اس پر ہم سب کچھ قربان کر دیں، لیکن اللہ کے قانون کو بھی قربان کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون کی تو حفاظت کرنی پڑے گی۔ جذبات میں بہہ کر اللہ کے قانون کو چھوڑ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑ دیں، اس کو توڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں قتل مومن کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو قتل مومن آسان بات نہیں ہے، لیکن یہاں اسی احتجاجی مظاہروں میں لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ یہ کیسا جرم ہے؟ جس نے یہ کام کیا وہ کتنا بڑا جرم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و فہم دے اور صحیح معنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا لے، بے دام و غلام بنا لے، اور ان کی ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ہمارے حکام کو بھی اللہ تعالی عقل اور فہم دے دے، وہ رحم کرے ہمارے اوپر بھی، پاکستان کے اوپر بھی، اسلام کے اوپر بھی، اہل اسلام کے اوپر بھی، کہ ہوش کے ناخن لیں اور وہ کام کریں جس سے فتنہ دب سکے، فتنہ ختم ہو، فتنہ کا علاج ہو جائے۔ اور اس کا علاج یہی ہے جو بات کی جا رہی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، لارجر بینچ کے ذریعے اور فل کورٹ کے ذریعے، جو طریقے بہتر سے بہتر ہوں، اور اس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے، اور جب تک فیصلہ نہ ہو ECL میں اس کا نام ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا نہ کیا تو ہمیں بہت خوف ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں پھر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنہ سے بچائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، ہماری جغرافیہ سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، یہاں حق کا بول بالا ہو۔ یا ارحم الراحمین، اندرونی فتنوں سے بھی پاکستان کی حفاظت فرما دے، بیرونی فتنوں سے بھی پاکستان کی حفاظت فرما دے، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں متحد کر دیجیے دشمنان اسلام کے مقابلے پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبا وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبا وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذ صفيه وحبيبا ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبا وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق أما بعد فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لتقتفي به أمته وتهوز النعم فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيد ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ويغفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه
وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت. وقيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه وتمامه في كتب الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسولي. اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين جلونهم، ثم الذين جلونهم. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.